Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے. ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی کو بتقوی اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ مجھے نصیحت فرمائی کہ تقوی اختیار کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کو اختیار کرو اسی کو بتقوی اللہ. کیوں؟ راز امر کلہ سبحان اللہ کہ بھائی جو یہ تقوی ہے یہ تمہارے سارے کاموں کی جڑ ہے، بنیاد ہے. کیا خوبصورت الحمدللہ عمل کرنے والوں کے لیے، آخرت کی فکر کرنے والوں کے لیے بہترین الحمدللہ گائیڈنس ملی ہے. اس پر کتنا آسان ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے کیا ہے؟ تقوی ہے. جو بھی عمل ہم کریں، جتنی بھی عبادات ہم کریں، سب کی بنیاد کس پر بنتی ہے؟ جا کر تقوی پر. تقوی کی بہت سادہ جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا. یعنی وہ شخص جو گناہوں سے بچتا ہے، اللہ نے جس چیز سے منع فرمایا ہے اپنی زندگی کے مطابق قرآن اور سنت کے گزارتا ہے، شریعت کے مطابق گزارتا ہے، حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے. علماء حق نے جو اس کے پیمانے مقرر فرمائے ہیں، جو حدود مقرر فرمائی ہیں، ان کے مطابق وہ اپنے ملک اپنی زندگی کو گزارتا ہے، بچ کے گزرتا ہے. ہر پہلو سے جہاں تک اس کو کوشش، مکمل کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام بھی ایسا نہ ہو جس کے بارے میں یہ تحقیق ہو چکی ہو مکمل طور پر. آج تو ماشاء اللہ علوم کی دنیا ہے، ہر مسجد میں ہر جگہ بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان صاحبان ماشاء اللہ موجود ہیں. یہ جاننے کے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے آدمی کے لیے کہ بھی یہ چیز حرام ہے یہ حلال ہے. بڑے آسانی سے ماشاء اللہ جس مسجد میں جائیں آپ، مفتیان موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، درس ہو رہے ہیں، احادیث سنائی جاتی ہیں، قرآن کی تفاسیر ہوتی ہیں. الحمدللہ بہت آسان ہے، کوئی بہانہ ہے ہی نہیں انسان کے لیے. نہیں بہانہ کیا،
یعنی تو بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے کہ بھائی ہم سمجھ لیں کہ بات الحمدللہ کام بن جائے گا ہمارا تو اس کے ساتھ. تو پہلی چیز تو بنیادی یہ رکھ لے آدمی کہ سب کچھ جو بلڈنگ بنانی ہے ہم نے اور جو کچھ بھی ہمارا آخرت کا حساب ہوا اعمال بعد میں ہے. جتنے بھی عمل ہیں بڑے سے بڑا عمل جو کچھ بھی ہے اس سے سب سے پہلے کیا ہوگا کہ بندے کو تقویٰ اختیار کرنا پڑتا ہے. جب دیکھیں آپ کسی بزرگ کے پاس کسی اللہ والے کے پاس آپ جاتے ہیں اور اپنی صلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں آدمی میں صحیح ہو جاؤں, ظاہر ہے اسی لیے جاتے ہیں کہ گائیڈنس لیں گے کسی اللہ والے سے. اور کیا اس کے پاؤں دھونے تھوڑی جاتے ہیں, اس لیے جاتے ہیں کہ ایک اللہ والا ہے الحمدللہ, ایک انسان ہے, اس سے ہمیں جو ہے صحیح گائیڈنس ملے گی اور ہم اللہ کے فضل سے اس کی دعائیں بھی شامل حال ہوں. ایسے لوگ بعمل ہوتے ہیں, خود بعمل ہوں گے تو دوسروں کو عمل پہ چلائیں گے. جیسے علماء کرام کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے عمل. علم جو ہے وہ دارالعلوم میں سیکھا جاتا ہے اور عمل جو ہے وہ خانقاہوں میں سیکھا جاتا ہے. تو یہ پرانے زمانے میں تو ایسی تھا کہ الحمدللہ جب فارغ ہوتے تھے طلباء حضرات علماء عالم بنتے تھے تو پھر وہ الحمدللہ علم کی طرف چلتے تھے, عمل کی طرف چلتے تھے, پوری زندگی عمل سیکھتے تھے, باقاعدہ اس سے علم سیکھا جاتا ہے. تو پہلے تو اہتمام یہ بھی ہوتا تھا کہ ماشاءاللہ جو پڑھانے والے تو خود ہی باعمل لوگ ہوتے تھے, اللہ والے ہوتے تھے, تو وہیں ان کو عمل میں بھی لگا دیتے تھے. تو یہ دو ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں. علم کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عمل ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی جب ہم کسی اللہ والے کے پاس بزرگ کے پاس جائیں تو آپ دیکھ لیں تو جب آپ ہوگا زندگی میں اب آپ کسی سے ملے ہوں گے تو جاتے کوئی وظیفہ نہیں بتائے گا, کسی چیز کی بات نہیں کرے گا, نماز کی بات نہیں کرے گا, کہ جی میں اصلاح کے لیے ہوں جناب میرے اصلاح فرمائیں, تو سب سے پہلے وہ کہے گا بھی ہاتھ پکڑو پہلے توبہ کرو. ہوتا ہے اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ تو جی میں تو نماز پڑھتا ہوں, میں تو فلاں بھی کرتا ہوں. لوگ بتاتے ہیں اپنے قصے سے باتیں, میں یہ وظیفہ صبح کرتا ہوں, یہ شام کرتا ہوں, ایک منزل قرآن کی پڑھتا ہوں اور فلاں کرتا ہوں. جو اس طرح لوگ کرتے ہوں گے کہتے ہیں سب رکھ دو سب. تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی واقعہ لکھا ہے کہ بھائی بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم, اور وہ گئے کسی بزرگ کے پاس کہ صاحب مجھے اصلاح کرائے. اصلاح کرنی ٹھیک ہے, اصلاح کر دیتے. تو شرط یہ ہے کہ بھائی توبہ پہلے کرنی پڑے گی. کہتے ٹھیک ہے کرتا ہوں. تو جب وہ توبہ کرنا لگے تو کچھ محسوس کیا انہوں نے کہ کیا ہو رہا ہے, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اندر سے کوئی چیز نکل رہی ہے. حکیم الامت لکھا یہ بات بتا رہا ہوں, مجھے تو ایسا لگا کوئی چیز میں اندر سے نکل رہی ہے. اس نے مجھے وہ چیز نکل رہی ہے جو علوم آپ نے حاصل کیے تھے وہ نکال رہا ہوں سارے باہر. اس کے پھر رہنے دیں, یہ علم تو میرا بڑا مشکل سے حاصل کیے جہاں میں ساری زندگی لگائی ہے, پھر تو میں یہ نہیں کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ پچھتائیں گے آپ, اس طرح میں کر رہا ہوں, کرنے دیں کام. کہتا نہیں جی مجھے نہیں چاہیے. تو بہرحال ہو نہیں کرا ہے, واقعہ لمبا ہے, پھر بعد میں بہت پچھتایا زندگی کی آخری سانس پر. بہت زیادہ پچھتانا پڑا انہیں اس بات پر کہ میں نے یہ کیا غلطی کی تھی. گھیرے میں آ گئے شیطان کی. تو آخر پھر اس طرف رجوع کرنا پڑا اپنے شیخ کی طرف. اس وقت جب شیطان نے جکڑا تھا ان کو اور ایمان کا خطرہ ہو گیا تھا. بہت بڑے عالم تھے اور وہ اس چیز پہ مہارت رکھتے تھے کہ دلائل دینے پر, وحدانیت پر, اتنے بڑے عالم تھے. لیکن شیطان نے وہیں سے پکڑا, دلیل دو مجھے اللہ کے بارے میں. انہوں نے ایک دلیل دی, دوسری دی, تیسری دی, چوتھی دی. وہ دلیل دے جا رہا ہے اور شیطان کاٹے جا رہا ہے. بڑے گھبرائے ان کو, میں کیا کروں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے جو شیخ تھے ان پہ منشف کر دی بات کہ بھائی تمہارا وہ فلاں آدمی جو اس حالت کے اندر ہے. تو الحمدللہ انہوں نے کہا کہ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں اللہ کو. تو یہ الحمدللہ اسلام آ گیا. تو یہ ہے سب سے پہلے کیا کراتے ہیں تو جو آدمی سمجھتا ہے میں تو بالکل کمپلیٹ ہوں صحیح, اس کو جانے کی ضرورت ہی کوئی سمجھے کچھ بھی نہیں ہو. پیدل جب اپنی اصلاح کے لیے جائے نا سمجھے 0/0. تو کیا چیز ہے یہ, وہ چیز یہی ہے, اور اسی کا بھی تقویٰ. جب تک آپ کی بنیاد نہیں ہوگی
آپ کا کھانا حرام، کپڑا حرام، پہننا حرام، رزق حرام، جھوٹ فراڈ دنیا سب کچھ چل رہی ہے، اور آپ آگے جی میں نے اصلاح کرنی ہے. اصلاح کس چیز کی ہوگی؟ اصلاح اس سے نہیں ہوتی کہ آپ صبح تہجد پڑھ لیں، شام کو اتنا قرآن پڑھ لیں، اتنا نفل پڑھ لیں، 3 دفعہ حج کر لیں، 5 عمرے کر لیں. بہت بڑی چیزیں ہیں، نور اللہ نور ہے، لیکن یہ سب اسی وقت کام آئیں گی کہ جب الحمدللہ وہ بنیاد ہوگی. ورنہ یہ تو ایک ایسی بلڈنگ بن جاتی ہے کہ ذرا سی ہوا تیز چلے تو کیا ہوتی ہے، بلڈنگ گر جاتی ہے، درم سے نیچے آ جاتی ہے. تو اس کی بنیاد سب سے پکی ہونی چاہیے. تقوی پہ انسان اپنی زندگی کی بنیاد کو سب سے پہلے رکھے، ہر چیز سے پرہیز، حرام مکمل زندگی سے نکلنا ہوگا اس کو، آنکھ سے، ناک سے، پیٹ سے، جسم سے. یہی تو مجاہدہ ہے سب سے. یہ تو نہیں تھا کہ ہم نے وہ کر لیا تو ہم نے فلاں کر لیا تو کام چل رہا ہے، ماشاءاللہ دکان چل رہی ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ زندگی میں ناکام جاتے ہیں، بہت ناکام جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہمیں پکی سیکھنی چاہیے اس چیز میں، کیونکہ یہ مجلس تزکیے کی مجلس ہے تو میں عرض کر رہا ہوں یہ باتیں اپنے لیے، ایسا نہ ہو کل پچھتانا پڑے. بہت آسان ہے دین. یہ حدیث سن کے غیر مذہب کا آدمی کہتے ہیں اتنا آسان ہے آپ کا دین، تو یہ کیسے لوگ ہیں ابھی تک اللہ کو نہیں پا سکے. وہ حیران ہو گئے کہ بھئی اتنا سیدھا راستہ. اسی کی تقوی اللہ ایک پہلی بات تو یہ بتائی جا رہی کہ بھئی آپ تقوی کر لیں، یہ بنیاد ہے ہر چیز کی. صفات اگر بنیاد بنتی ہے آپ کی عبادت، الحمدللہ کیسے بنے گی؟ تو آگے پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی علیہ کبھی تک نہیں. دوسری چیز وہ کیا ہے؟ علیہ کبھی تلاوت قرآن، اور دوسری چیز ذکر اللہ. دوسری چیزوں سے تلاوت قرآن. انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کو پکڑے، اس کی تلاوت کرے. یہ رہبر ہے ہمارا، یہ نور ہے. سب کچھ تو اسی کے اندر بند ہے، سارے کچھ تو قرآن میں ہی ہے، اور پار سے کہاں سے لائیں گے؟ پوری گائیڈنس اس میں ہے. کیا تناسب دی ہے آپ یہ دیکھیں. اس طرح ذکر اور قرآن کا ذکر کا قرآن کا کمبینیشن دیکھیں اس حدیث میں کیسا ملتا ہے. سبحان اللہ، کیسا دین آپ صاف صفاف اہدنا الصراط المستقیم بسم اللہ اگر کوئی کرنا چاہے ہے ہی نہیں جھول کہیں. سب سے پہلے کس سے؟ گناہوں سے دو. فراڈ نہیں چلتا اللہ کے دکان پہ. یہ فرشتے سب لے کر ہیں تو کچھ صدور ہے، سب دیکھتے دل میں کتنا اس کے پاس حرام ہے، کیا حرکت ہے، کیا کچھ ہے، سب جانتا ہے. پچھلے کچھ کر لیا، ملتا تو وہیں سے اللہ سے نا. نہ شیخ دے سکتا، نہ پیر دے سکتا، نہ استاد دے سکتا، نہ شاید. وہ دیکھ رہے ہیں اس کو ساتھ تعلق صحیح ہے. پھر کیا ہے؟ دوسری چیز بتائی کہ تلاوت ہے قرآن کو پکڑو، تلاوت. اور پھر کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. کیا کمبینیشن الحمدللہ دی ہے. کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی ذکر کرو. ہم قرآن جو پڑھ رہے ہیں ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سنتے ہیں بات. بعض ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، ہم تو ذکر کر رہے ہیں. غلط بات. قرآن اپنی جگہ ہے، ذکر اپنی جگہ ہے. اس کی اہمیت دیکھیں آپ، کیونکہ ذکر قرآن جو آپ دیکھیں پوری کتاب ہے، پورے قوانین احکامات کہاں سے ملیں گے ہمیں؟ اور اثر کب ہوگا ان قوانین کا؟ اثر کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں اللہ کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ. کیسے کمبینیشن؟ ذکر ہوگا تو اندر صفائی ہوگی ذکر کے ساتھ. ادھر ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے، جیسے اس میں آ رہا اقیموا الصلاۃ تو دل بالکل صاف ہوگا، ایک دم چلے گا اللہ کی نماز کی طرح. یہ کمبینیشن ہے قرآن کا ذکر کا. یہ ذکر پاک کرتا رہتا ہے زمین کو. جیسے زمین کو آپ فلٹرائٹ ڈالتے رہیں، اس کو صاف کریں اور ساتھ میں بیج ڈالتے رہیں تو پودا اگنا شروع ہو جائے گا. تو قرآن کا ذکر کا تناسب ایسا ہے کہ ذکر جو اندر سے گند صاف کرتا ہے، انسان کو چمکاتا ہے، قلوب کو، لطائف کو چمکاتا ہے قرآن. لیکن جب تک اندر صاف نہیں ہوگا تو ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، نہیں سمجھ سکتے. یہ تو حال ہے ہمارے آج امت کا پورا. امت کا حال تو یہی ہے کہ ذکر ہے نہیں، اندر صفائی ہے نہیں، وجود صاف نہیں ہے، تو قرآن سے ہی نہیں کرتا، اثر ہی نہیں کرتا. کوئی حکم اثر نہیں کرتا. کوئی وہاں سے جو ہمیں حرام بتاتے ہیں ہم کہتے ہیں حرام ہے ہی نہیں. کیسے حرام؟ اس کی بھی تصدیق کر دیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے. اللہ اکبر، اللہ بس تہجد پڑھ لی. یہ نہیں مانتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو
ظلم کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، چیختا جا رہا ہے میرے پیسے دے یار. ایسے بھی دیکھا ہے وہ بھائی کہاں جا رہا ہے کہ آج بھی جا رہا ہے، تمہارا چوتھا حج اللہ کے واسطے، میرے بیوی بچے پریشان ہیں، مجھے پیسے دے دو. نہیں یار جب مدینے ہمارا کاروبار، اب تمہارا کاروبار ہی بہت چلنے لگے نا اس سفر میں، بڑی بڑی دکانیں ہیں نا لوگوں کی، فٹ ویزا لگاتے ہیں، کاروبار شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پیسہ کھینچتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو ہاں ہمارے جناب کاروبار چل رہا ہے، ہم آپ کو بلڈنگ بنا دیں گے، میں آپ کو یہ آج کی اسٹوری سنا رہا ہوں ہمارے مسلمانوں کی، یہ صحیح اسٹوری ہیں، کتابی بات نہیں کرتے، تفسیروں کی باتیں کر رہا ہوں. اس کا پیسہ کھینچا، اس کا مال کھینچا، بن کا آ رہا ہے مکان مدینے، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے مدینہ پہنچ جاؤں گا، وہ پہنچ گئی مدینہ، وہ پیسہ ہو گئی. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آدمی ایک تو چکر کھا جاتا ہے. اگر دل صاف ہو جائے، نور آ جائے، تو خدا کی قسم انسان یہ سوچ نہیں سکتا کہ کیا ہے. ایک آدمی جو مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر سجود اور سجدے اور رکوع کر رہا ہے، حوضے پہ حاضری دے رہا ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ یا تصور بھی نہیں کر سکتا. بڑے آرام سے ہوتے ہیں، بڑے آرام سے کام چلتے ہیں. ادھر اذان ہو رہی ہے تو اپنے کام پہ لگتے ہیں، پتہ نہیں ہم نے بھی جا کے نماز بھی پڑھنی ہے. یہ کس وقت ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب اندر ذکر سے دل صاف نہیں ہوتا. اب 3 چیزیں آپ دیکھیں کس طرح سے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. اگر دین سیکھنا چاہتے ہیں نیت ہماری صحیح ہے نا، تو الحمدللہ آج کے بعد تو بات ہے ہی کچھ نہیں، ٹکر مارنے کی بات ہی کچھ نہیں ہے. سارا معاملہ صاف کلیئر ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو کس چیز سے کس سے توبہ کرنی ہے؟ گناہوں سے. گناہوں سے توبہ کریں گے تو قرآن پڑھنے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، اس کے احکامات سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے، علم آ جائے گا. الحمدللہ علم آ جائے گا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، گناہوں کو ترک کر کے سچی توبہ کر کے بالکل حرام کو نکال کے بسم اللہ کر کے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیں. دعویٰ کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کو پورے سپارے کو آپ کے دل کے اندر اتر جائے گا، سارے احکامات اتر جائیں گے، احکامات اتر جائیں گے. کیونکہ اللہ کی کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے سمجھنے کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عالم بن جائیں گے جو آپ تقریریں کریں گے وہ محدث میں نہیں، یہ اس مقام کا میں علم نہیں دے رہا آپ کو. وہ علم دوں گا کہ الحمدللہ جو آپ کے اندر اتر جائے گا، اور عمل پھر اس کے بعد ذکر کریں گے ایک دم عمل بن کے آپ کے اندر چلا جائے. کہ ایسا تناسب کوئی مجھے بتائیں کتنا آسان مزہ ہے. تو جب ہم نے پہلے توبہ ہی نہیں کرنی، گناہوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، حرام پاک پتہ کچھ نہیں پتہ، اسی طرح ہمیں جمے رہنا ہے اپنے ایک اڈے کے اوپر. چاہے آپ کتنا قرآن پڑھنے، کتنا پڑھا جی، آج 2 سپارے پڑھیں، ایک منزل پڑھتا ہوں، ایک آتے پڑھتا ہوں، ایک جاتے ہیں پڑھتا ہوں، فلاں ٹھیک کیا ہے وہ گلے سے بھی نہیں اترتا. یہ قرآن خود کہتا ہے، قرآن تو یہاں تک کہتا ہے. میں تو بعض لوگوں کیا کرتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں جب پڑھتے ہیں، بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں مجھے پڑھنے کے بعد، کیونکہ اندر صفائی نہیں. سب سے پہلے حرام سے بچیں، پھر قرآن کو ہاتھ لگائیں. جیسے قرآن نے کہا نا کہ مجھے مت چھو جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ. ہم سمجھتے ہیں وضو والی بات ہے، وضو والی بات نہیں ہے، یہ عمل والی بات ہے. کہتا ہے تم مجھ سے میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، سچی توبہ کر کے میرے پاس پھر مجھے چھو. ہم اس کو متحرن کرتا ہے کہ مجھے چھو مت. اس وقت ہم سمجھتے وضو کر کے چھو لو، نہیں، یہ بھی صحیح ہے، یہ ظاہر چیز ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اگر مجھ سے تم نے فیض لینا ہے مجھ سے، الحمدللہ گناہوں کو ترک کر کے وضو کر کے آؤ، پھر مجھے پڑھنا شروع کرو، تو علم اترنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ذکر اللہ سے اپنی صفائی کرو تو عمل آنا شروع ہو جائے گا. آگے تھے اللہ انعام بتاتے اسی حدیث میں کیا کرنا ہے. پہلے تقویٰ، پھر فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، اور پھر کیا کرو، ذکر اللہ کرو. کیوں؟ سبحان اللہ. کیا دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لکا ذکر فی السماء، سبحان اللہ، کہ تو اتنا بلند ہو جائے گا، پھر اتنا بلند ہو جائے گا کہ تیرا آسمانوں پہ ذکر ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ہمارے لیے دیکھیں، ہم کہتے ہیں ولی اللہ ولی اللہ، یہی تو ہے. آپ بھی کر لیں، میں بھی کر لوں، الحمدللہ فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے گھروں کے اندر، ہمارے حیاتیں بدل جائے گی. نہیں کرے کون؟ باتیں سن لو. باتیں، ہمارا جو مذہب ہے وہ علم کا، عمل کا مذہب ہے، ڈرامے کا نہیں ہے، کہانیوں کا نہیں ہے، قصوں کا نہیں ہے، باتوں کا نہیں ہے.
یہ عمل کیا ہے؟ کیونکہ کل ہمیں بہت جلدی سے پیش کرنا ہے ہم نے اللہ اپنے عمل کو اللہ کے اختیار میں آگے پیش کرنا ہے. رائٹ اور لیفٹ مل رہے ہیں ہمیں، یا دائیں ہاتھ میں آئیں گے اعمال یا بائیں ہاتھ میں آئیں گے، اور کتنا فرق ہو جائے گا دائیں اور بائیں. اللہ اکبر. جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال ملیں گے ان کا حال نہ پوچھیں جو قرآن بتاتا ہے. لفظ نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتا آدمی ان حالات کو. بدبختی ہیں، لعنتیں، کراہتیں، ان پہ عذاب، ان پہ لعنتیں. ان کا تو حشر جو بتایا جاتا ہے حدیثوں کے اندر، اس کا تصور آدمی کو صرف دائیں اور بائیں سے. اور جن کے ہاتھ دائیں میں لگ گیا سبحان اللہ، ان کے مزے دیکھیں کس طرح. تھوڑی سی بات ہے، جب یہ دنیا کے ایک عارضی مزہ، جیسے یہ مزہ کیسا ہے کہ جیسے کبھی کھجلی ہوتی ہے نا، کہ زخم میں کھجلی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، خارش ہوتی ہے کبھی، اس کو کھجاؤ تو مزہ آتا ہے اس میں، اور کھجاؤ ایسا ہوتا ہے نا. کھجتے اس میں خون بھی نکل آتا ہے. جب پھر خون کھجا لیتے ہیں اس کے بعد پھر درد شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر. وہ تو آرٹیفیشل کھجلی تھی جو مزہ آپ کو دے رہی تھی، مزہ ختم ہو گیا، وہ زخم بن گیا صاحب. ڈاکٹر کہتا خبردار اس کو کھجانا مت، جتنا کھجاؤ گے اتنی کھجلی زیادہ ہوگی. تو یہ گناہ ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے. گناہ گیا آدمی تو بس نکلتے ہیں حرام سے، پھر نکلنا مشکل ہوتا ہے. آنکھ بند کر لے، جو ہو رہا ہے یار ہونے دو، قصہ ختم. یار دیکھیے یہ حدیثیں سنا کریں علماء کرام سے، اور الحمدللہ ان پہ ہم سے غور کریں. کیا ہو جائے گا؟ اللہ کتنی پیاری بات بتائی کہ ذکر کا ذکر ہو جائے گا تیرا فی السماء، ذکر کا فی السماء، فإنه ذکر کا فی السماء، کہ تیرے لیے کیا بن جائے گا؟ آسمانوں پہ تیرا چرچے شروع ہو جائیں گے. آسمانوں پہ کون ہے؟ آپ سوچیں ذرا، کون ہے آسمانوں پہ؟ مجھے بتائیں. فرشتوں سے شروع ہوتے چلتے جائیں تو کون آتا ہے؟ ہمارا پروردگار آ جاتا ہے. پھر خالق بھی وہیں آ جاتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ. میں فخر کرتا ہوں ان لوگوں کو، فخر یا ذکر کرتا ہوں ان لوگوں کا. ایک انسان عام آدمی آج میں اور آپ سچا کام کر لیں تو میں تو کی آپ نے آئیں دوبارہ آج رات پھر سچی توبہ کریں، توبہ کو پکا کریں. میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کروں، ہم میرے ہاتھ پہ توبہ کریں. اگر صحیح زندگی گزارنی ہے وہ توبہ یہ جو ہے ڈرامہ بازی چھوڑ دیں بھائی، یہ توبہ کریں. ہاں اس کے بعد کیا کہ اسی وقت نکلیں گے نہیں آپ. الحمدللہ یہ نکلی کس زبان سے حدیث؟ یہ تو سوچیں آپ، کس زبان سے حدیث نکلی ہے؟ کہنے والے کون، روایت کرنے والے ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ ماحول کی بات ہے، یہ کوئی معمولی باتیں ہیں، ایک ویسی بس سن کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اس سے تو زندگی بن جاتی ہے، اس سے تو اولیاء اللہ بنتے ہیں، اس سے تو غوث بنتے ہیں، کتب بنتے ہیں، خواجہ غریب نواز بنتے ہیں، فضل القرشی بنتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ بنتے ہیں. ان سے کوئی معمولی چیز؟ غوث پاک بنتے ہیں. انہی چیزوں سے، ان تین باتوں سے الحمدللہ بنا ہے. جو بھی دنیا کے اندر غوث سے لے کے، کتب سے لے کے، ابدال سے لے کر، مجدد ثانی سے لے کر جو بھی بنا ان تین اصولوں پر بنا ہے میرے بھائی. جس کے پاس یہ تین اصول نہیں، سچی توبہ، اللہ کوئی گناہ زندگی کے اندر جھانک کے بھی نہ دیکھے، اس میں سب ختم. ابھی ہمارے طرح انسان تھے، بس ان کا ٹھیک ہے اب جو کچھ ہے ہم نے تو آخرت کے مزے لینے ہیں، ہم نے بھی دیکھنا ہے مزہ ہوتا ہے کیا ہے. کیا ہوتا ہے اس کا؟ آسمانوں پر ذکر ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہے اس کے ساتھ ہی فرمایا اگلا الحمدللہ فَإِنَّهُ نُورَ فِي الْأَرْضِ. ہائے ہائے، آسمانوں پہ چرچا تیرا ہوگا اور زمینوں پہ تیرا نور پھیلے گا. یہ دو چیزیں آپ دو غور سے سنیں، کیسی زبردست چیز ہے. آسمانوں پہ چرچا کس چیز کی دلیل ہے؟ اور زمین پہ نور. قرآن اور ذکر یہ کام کرتا ہے. توبہ کے بعد یہ قرآن رتبہ دیتا ہے ہمیں میرے بھائیو حافظو، یہ قرآن رتبہ دیتا ہے. ڈب کر کے رکھ دیتے ہیں جو ہمارے الفاظ ہیں، بس وہ تلاوت کرتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں اس کے اوپر رمضان میں. اور ایسے ایسے گھرانے بیوی حافظ ہے، خود بھی حافظ ہے، لیکن مجالس جو قرآن کی تلاوت بیٹھ کریں، سبحان اللہ. گھر تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جس کی بیوی حافظہ ہو، خود حافظ ہو ظالم، تو رات کو عشاء کے بعد جا کے دونوں دور کریں، کیا سین ہو جائے اس گھر کا. اس میں جو بچہ پیدا ہو، لڑکا یا لڑکی، کیا نور پیدا ہو جائے اس.
لیکن جا کے بکواس بازی، جھگڑے کرنے، فلاں کرنے، یہ کرنے، اس کی قیمتیں کرنی، وہاں بیٹھ کے 3 رات 4 بجے تک گپیں مارنی، کل جواب نہیں دینا ہوگا ان چیزوں. ایسے گھروں کی بات کرو جس میں عورت بھی حافظ ہے، بگی حافظ، مرد بھی حافظ ہے، اور جا کے ان کی راتیں دیکھیں کس طرح گزرتی ہیں، واہیات چیزوں کے اندر، واہیات لوگوں میں بیٹھ کے گروپوں کے اندر بیٹھتے ہیں اپنی زندگی کو خراب. ورنہ تو خدا کی قسم اتنا بڑا نور قرآن دیا وہ 2 سینے ملے ہو آپس میں، اللہ اکبر، ہو رات کا وقت ہو اٹھے تہجد کے وقت تو اس کو قرآن سنائے، اس کو قرآن سنائے. بات ہے نا. جلدی عشاء کے بعد جائیں، کسی مجلس میں نہ بیٹھیں، کسی سے گفتگو نہ کریں، بچوں کو لیں اپنے جا کر ان کو بند کریں بتی عشاء کے بعد، دونوں میاں بیوی الحمدللہ بند کر دیں اپنے دروازوں کے. نہیں ختم، معافی، ہم نہیں مل سکتے کسی. اٹھیں صبح تہجد کو، وہ اس کا دور سنیں، وہ اس کا دور سنیں، پھر نفلوں میں قرآن پڑھیں، صبح اشراق پڑھیں. بچے تو کیا پیدا ہوں گے مجھے بتائیں آپ. شوق بڑا ہے کہ حافظ بنا دیں، حافظ بنا دیں، اس کو بھی حافظہ بنا دیں، اس کو بھی حافظ. بس یہ دنیا کی سٹیٹس کو دکھانے کے لیے عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں. آخرت کا غم نہیں کسی کو. ایک کو میں نے کہتے دیکھا، ایک شخص کو میں کہتے سنا، اور بھائی وہ خود بھی عالم تھے ماشاءاللہ، اپنے بھائی کو زور مار رہے ہیں، اور تم عالم بن جاؤ، عالم بن جاؤ. پیچھے پتہ ہے پاگل عالم بنے گا، امام بنے، کتنے لوگ تیرے پیچھے سے آ جائیں گے، سب تیری عزت کریں گے، تیرا تو مقام بن جائے گا، سب تیری چمچہ گیری کریں گے. اسٹینڈرڈ ختم علم کا ہے، ہمارے پاس اسٹینڈرڈ رہ گیا الحمدللہ. تو بھائی پہلی چیز کیا ہے؟ اسی کے لیے تقویٰ ہو. سب بتوں کو توڑ دیں، آخرت کو سمجھیں. ہم نے پہنچنا ہے، وہاں کوئی چیز نہیں پچھانی چاہیے، وہاں حقیقت سامنے آ جائے. کیا بن جاتا ہے آدمی؟ وہ بڑا بن جاتا ہے. آسمانوں پہ ذکر، کون آسمان پہ ذکر؟ جبریل، میکائیل، اسرائیل، کیسے کیسے فرشتے عرش تک. الحمدللہ ہے نا کہ جب فرشتے جو ہے عرش کی گرد جو گھومتے ہیں، ان کی ایک عجیب کیفیت ہے. ان کی کیفیت کیا ہے؟ ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں. کیوں کہ ذکر اللہ کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کچھ ذکر جو کرنے والے نیچے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. اللہ کیونکہ ہم جنس کو پہچانتا ہے. ایک دکاندار دوسرے دکاندار کو ملتا ہے، سفر کر رہے ہیں جہاز میں، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں دکان کس چیز؟ جوتا. کچھ نہیں، میں بھی جوتا بیچتا ہوں. ایک دم چاہ تو پیجیے، ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہم جنس جو ہو گیا، ایک کمپنی ہو گئی. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں فلاں ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں. اچھا آپ مجھے، میں بھی فلاں. اچھا ماشاء اللہ، آج کل کیا دوست بن گئے. تو اسی طرح جو فرشتے و ملائکہ عرش کے گرد جو ہیں سب سے بڑے فرشتے ہیں، ان کی ہابی کیا ہے؟ کہ ذکر اللہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کون کرے؟ وقت ہے کسی. اور ذکر کرتے بھی ہیں تو کس طرح کرتے ہیں؟ گن سے بھرے ہوئے. لا تقوی اللہ، تقوی ہے ہی نہیں، پہلے شرک ہے ہی نہیں، اور ذکر ٹھوکے جا رہے ہیں. وہ ذکر کیا ہو؟ سوچیں یہ انصاف تو کرنا چاہیے دین کے ساتھ. تھوڑا سا انصاف تو ہو یار. کیوں اپنا دین بنا لیا ہم نے؟ کیوں اپنے چکروں میں چل پڑے؟ سب سے پہلی چیز جو کچھ بھی کرنا ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی، گناہوں سے بچنا. وہ کس طرح؟ توبہ. اللہ نے ایک ایسی چیز دیکھیں کہ کیا کریم ہے اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں 2 کریموں کے درمیان میں ہم پھنس گئے، ادھر اللہ اور اللہ کا رسول، دونوں طرف رحمت ہے. اللہ رحمت اللہ عالمین ہے. تو دونوں طرف ہم پھنسے ہیں، دونوں طرف سے رحمتوں کے جھونکے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو 2 کی تک بھاگے جا رہے ہیں. یار سوچنے والی بات، سوچو یار. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے انتظام کر دیا. صدیوں کا گناہ گار. بس فرض کو اس مجلس میں کوئی آ جاتا ہے، مجھ سے زیادہ گناہ گار کون ہو؟ وہ آ گیا بیچارہ ٹوٹا بھیا، کیا ہو رہا ہے؟ کیا ذکر یار، چلو میں ٹیک لگا کے فرسٹ کلاس چڑھا چڑو کے آ گئے. میں دیکھیں ایسے ایسا دیکھیں، میں آپ کو غلط مثال نہیں دے رہا. کیا واٹس گوئنگ آن، اس کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. نہ کرے کہ بیٹھے سبحان اللہ کے ساتھ. اللہ سونا کرتا ہے مجھے یہ بھی قبول ہے، اور یہی سب کچھ ہوگا جو میں نے حدیث میں بتایا میرے حبیب نے، یہی اس کے ساتھ کر سکتا ہوں. اگر وہ شخص الحمدللہ اس کو ہوش ٹھکانے ہو جائیں اور بیٹھ کے وہ کتنے صدیوں کے اس کے گناہ ہوں گے، لیکن کہاں
قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے. اس نے کیا خوبصورت چیز ہمیں دے دی کہ توبہ کرو تو سب صاف. جس طرح پانی آتا ہے نا سیلاب کا، ایک جھونکا جو آتا ہے تو خش و خاشاک کی طرح اڑا کے لے جاتا ہے. کیا ہے ہمارے گناہ اللہ کی رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں بھائی. سچے دسوں کے آگے جا، یہ نہیں کہ آج کریں گے یا سوچ نہیں، ابھی بھی ہم اس بیٹھ کے کر لیں کہ ہم آج سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی کا بے تقوی ختم سارے گناہ ایسی کی تیسی جو ہوگی کرنی ہی نہیں گناہ. ناک سے کریں گے، ناک سے کریں گے، کاٹ دیں گے ناک کو. ایسی کوئی بات ہوگی ہم نے گناہ نہیں کرنے اپنے ہاتھوں سے کسی چیز سے. پیٹ کو سوراخ کر دیں گے، حرام نہیں ڈالیں گے کسی چیز سے کر کے بس. یہاں کہ اللہ توبہ پیچھے سب ختم. دوسرے کام پہ تیسرے کام پہ وہی آسمانوں پہ ذکر اور زمین پہ نور. کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے. کیا ہے بھائی آسمانوں پہ ذکر. اتنی بڑی دلیل گارنٹی مل رہی ہے کہ آسمانوں کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ بخشا ہے پھر سب ختم. بس انتظار ہو رہا ہے آپ کا وہاں، ویٹنگ فار یو. آپ کے مکانات، آپ کی حوریں، آپ کے جہاد، آپ مطلب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہیں گارنٹی مل گئی کہ جن کا ذکر آسمانوں پہ ہوگا جہنم میں جائیں گے. تو بنے بنائے جنت ہی پھر رہے ہیں دنیا کے اندر. جس نے 3 عمل کر لیے، تقوی اختیار کر لیا، حرام سے بچ گیا. نمبر 2 قرآن کی گائیڈنس لے لی. نمبر 3 اللہ ذکر سے اپنے آپ کو صاف کر لیا. تو چلتا تھا جنت ہی ہے. تو دیر کیا ہوتا ہے جو لکھا گیا اس کے لیے کہ تمہیں اتنی دیر دنیا میں رہنا ہے، رہنے کے بعد تو فائد. اور پھر فرمایا کہ نور ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ زمین میں نور فی الارض. نور زمین کے لیے کیا بن جائے گا؟ نور. اور ذکر اللہ کا آسمان کے لیے کیا ذکر شروع ہو جائے. دنیا میں کیا ہوگا؟ نور. یہ دلیل کی چیز کی کہ سبحان اللہ. نور کیا ہے؟ نور مثال کی چیز کی جاتی ہے، لائٹ، روشنی. یعنی اس کے 3 عمل کے ساتھ اللہ پاک گارنٹی دے رہے ہیں کہ جنت بھی مل گئی اور دنیا میں جب تک ہے وہ نور کے اندر رہے گا، نور کے سائے میں رہے گا. مطلب کیا کہ لائٹوں کے اندر رہے گا، اور جب تک لائٹ رہتی ہے انسان کسی اندھیرے میں نہیں جا سکتا. مطلب کیا ہے کہ الحمدللہ اس کے دل ایسا روشن کر دے گا اللہ پاک، ایسا نور لگا دے گا کہ گناہوں کی طرف جائے گا ہی نہیں، بڑھے گا. اوپر گارنٹی، نیچے یہ گارنٹی کہ پھر تجھے اللہ تعالیٰ گناہوں کے نزدیک نہیں آنے دے گا. جیسے آدمی اندھیرے میں جا رہا ہوتا ہے نا، کسی گڑھے میں گرنے لگتا ہے، ٹارچ مار تو بچ جاتا ہے نا. بچتا ہے نہیں بچتا؟ کون نے ٹارچ مار دیا آپ نے؟ جزاک اللہ، خوش شکریہ، ورنہ میں تو بھی گڑھے میں گر جاتا. تو اسی طرح انسان گناہ کی طرف بڑھنے لگے گا، اللہ ایک دم نور کی ٹارچ مارے گا اس پر، ایک دم ہٹ جائے گا، اسے گناہ نہیں کرنے دے گا. وہ بخشا گیا وہ شخص. نہیں سمجھ میری بات؟ اس کو سمجھائے تو غور سے بتایا، سمجھے بات؟ ہاں سیدھی سادی بات ہے. آپ کوئی ہم سے پوچھے جی اسلام کیا چیز ہے، ایک دن صراط مستقیم کس کا نام ہے؟ او یہ بڑا مشکل ہے، شاید اس میں یہ حج کرنے پڑتے ہیں، اس میں یہ تہجدیں پڑھنی پڑتی ہیں، اس میں اشراق پڑھنے پڑتے ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. یہ 3 چیزیں ہیں. اور کیا بن جاتا ہے آدمی؟ اللہ قطب، غوث، تاج، اللہ کی رحمتیں، فرشتوں کا نزول. اس سے آسان کو مزہ ہوگا بھائی. تبھی تو اس نے کہا بیچارے نے یار اتنا آسان تمہارا مزہ ہے، یہ کیا لٹو بنے پھرتے ہیں تم لوگ. ہمارے مذہب ایسا ہوتا ہے اتنا آسان مذہب. وہ کہنے لگا مجھے ہمارا اتنا اسٹریٹ فارورڈ. تبھی تو سمجھے گا، جبھی تو اللہ پاک نے کہا کہ ادھر ساتھ مستقیم، ایک ہی راستہ ہے، ایسا ہو کوئی چکر ہی نہیں قسم. تو بھائی الحمدللہ بڑی اچھی حدیث الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سنائی اور پڑھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے، لیکن 10 دن کتنی جلدی چلے گئے. ہزار رمضان آ رہا، رمضان پتہ ہے نا، آئے وہ گئے کدھر گیا 10 دن. ابھی آئے گی 10 دن آئیں گے تو فلاں ہوگا جی، ہمارے شیخ شروع ہوں گے، وہ بھی ختم. ایسے حاجی بتا رہا ہوں کل سے حاجی آنے شروع ہو جائیں گے. کچھ لوگ آ بھی نہیں ہیں، آ گئے جی ہاں 2 ہفتے ہو گئے، حج بھی کریں. زندگی ایک دم پتہ نہیں چلے گا. لوگ ہمیں کندھوں میں اٹھا رہے ہوں، ڈبے سے. اب تو ڈبے دھکا لگتا ہے، یہاں تو دھکا لگ رہا ہوگا. سمجھ رہے میاں بہت بہت پچھتاوی کی زندگی ہوگی، پھر بہت پچھتانا پڑے گا. کچھ کام نہیں ہے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے. اللہ حضرات تو ماشاء اللہ نے کہا